حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں جب اپنے دوستوں کے ساتھ موسیقی والی شادی پر گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی کس طرح حفاظت فرمائی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ بت قدا میں گئے تو وہاں کیسے حفاظت ہوئی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور پاکیزگی کے حوالے سے چند ایسے حیرت انگیز اور سچے واقعات بیان کریں گے۔ پیارے ناظرین، خانہ کعبہ کے سائے تلے حضرت عبد المطلب کے لیے ایک خاص چادر بچھائی جاتی تھی جس پر ان کے احترام کے باعث کوئی اور نہ بیٹھتا۔ قریش کے معززین اور ان کے بیٹے اس چادر کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو بلا تکلف اسی چادر پر بیٹھ جاتے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحت مند اور باوقار لڑکے تھے اور آپ کی عمر قریباً 7 برس کے لگ بھگ تھی۔ بعض لوگ ادب کے تقاضے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہٹانا چاہتے تو حضرت عبد المطلب فرماتے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم اس بچے کی ایک عظیم شان ہے۔ پھر وہ محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بٹھاتے، آپ کی پیٹھ پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، آپ کی باتیں غور سے سنتے اور بے حد مسرور ہوتے۔ کئی مرتبہ وہ لوگوں سے کہتے کہ میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو، اسے خود بھی اپنے بلند مقام کا احساس ہے اور میری دلی تمنا ہے کہ یہ اتنا اونچا مرتبہ حاصل کرے جو نہ اس سے پہلے کسی عرب کو ملا ہو اور نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہو سکے۔ ایک موقع پر حضرت عبد المطلب نے یہ الفاظ ادا کیے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کے مزاج میں فطری طور پر بلندی رکھی گئی ہے اور اس کی شان سب سے جدا ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور لوگ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اپنا تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ لیجئے تاکہ پتھروں سے آپ کے کندھے محفوظ رہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا تہبند کھول کر کندھوں پر رکھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اسی لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لے آئے اور آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف جم گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور بار بار یہ فرما رہے تھے کہ میرا تہبند، میرا تہبند، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند باندھ لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ میں نے عرض کیا، اے میرے بھتیجے، آپ کی یہ کیا کیفیت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں برہنہ ہو کر چلوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ لیا، کیونکہ اس کے بعد میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برہنہ حالت میں نہیں دیکھا، اور یہی وہ حفاظت الہی تھی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور پاکیزگی کا اہتمام فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وقت مقررہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا باقاعدہ اظہار فرما دیا۔ امام ابن اسحاق، امام بیہقی اور امام ابن عساکر رحمہم اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت کی کھیل کود، لہو و لعب اور بے مقصد مشاغل کی طرف کبھی رغبت نہیں کی سوائے 2 راتوں کے، مگر ان دونوں مواقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا اور گناہ سے بچا لیا۔ ایک رات کا واقعہ یوں بیان فرمایا گیا کہ میں ایک مرتبہ مکہ کے چند نوجوانوں کے ساتھ اپنے گھر کی بکریاں چرا رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ذرا میری بکریوں کی نگرانی کرنا تاکہ میں مکہ جا کر نوجوانوں کے مشاغل دیکھ آؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ میں آبادی کی طرف آیا تو ایک گھر سے موسیقی کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ بتایا گیا کہ شادی کی تقریب ہے۔ چنانچہ میں بھی سننے کے لیے بیٹھ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچانے کا فیصلہ فرمایا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً میرے اوپر نیند طاری کر دی اور میں سو گیا۔ میں سویا ہی رہا، نہ ہی کچھ سنا اور نہ دیکھا، یہاں تک کہ اگلی صبح سورج نکل آیا اور اس کی دھوپ نے مجھے بیدار کیا۔ میں واپس اپنے ساتھی کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا تم نے کیا کیا؟ میں نے اسے سارا حال بیان کر دیا۔
फिर अगली रात मैंने दोबारा उससे कहा कि मेरी बकरियों का ख्याल रखना ताकि मैं कुछ दे खाऊं। उसने इजाज़त दे दी। मैं मक्का की तरफ रवाना हुआ और वहाँ भी उसी तरह मौसीकी की आवाज़ सुनी जैसी पहली रात सुनी थी। मैं देखने के लिए बैठ गया तो कुदरत इलाही से फिर मेरे ऊपर नींद छा गई और मैं सो गया। यहाँ तक कि दूसरे दिन सूरज की रोशनी ने मुझे जगा दिया। मैं वापस आया तो साथी ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ भी नहीं, और पूरी कैफियत बयान कर दी। इसके बाद ना कभी मैंने ऐसे किसी काम का इरादा किया, ना ही दिल में इसकी रग़बत पैदा हुई, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत के अजीम मनसब से सरफराज फरमा दिया। हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह इब्ने अब्बास से और इब्ने अब्बास उम्मे ऐमन से रिवायत नकल करते हैं कि बवाना में एक बुत कदा था जहां कुरैश हर साल जाया करते थे। अबू तालिब भी अपने ख़ानदान और कौम के साथ वहां जाते थे। चुनांचे एक मर्तबा अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बवाना के त्यौहार में शिरकत करने को कहा, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इनकार फरमा दिया, हत्ता कि अबू तालिब नाराज़ भी हो गए। हज़रत उम्मे ऐमन कहती हैं कि उस रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम फुफ्फियाँ भी आप पर सख्त नाराज़ हुईं और शदीद खफगी का इजहार करते हुए कहने लगीं, ए बिरादरज़ादे, हमें अंदेशा है कि तुम्हारी इस बेरुखी और हमारे माबूदों की बेजारी के सबब कहीं तुम पर कोई आफत ना आ जाए। आखिर कोई वजह तो बताओ कि तुम हमारे कौमी त्यौहार में शिरकत क्यों नहीं करते। उनके बार बार इसरार पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत कदा की तरफ रवाना हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते ही में जितना चाहा गायब रखा, यहाँ तक कि आप घर वालों को नज़र ना आए। चंद दिन बाद जब आप वापस तशरीफ़ लाए तो आपके पूरे जिस्म पर लर्ज़ा तारी था। फुफ्फियों ने पूछा, ए बिरादरज़ादे, तुम्हें ये क्या हो गया है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं मुझे कोई सदमा ना पहुंच जाए। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला तुम्हें शैतान के ज़रिए आजमाइश में नहीं डालेगा। तुम्हारे अंदर नादिर और मखसूस इखलाकी खूबियाँ मौजूद हैं। आखिर हमें ये बताओ कि तुम्हें सदमे का एहसास क्यों हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं सनम कदा में एक बुत के करीब पहुंचा तो एक गोरे रंग का तवीलुल क़ामत शख्स ज़ाहिर हुआ और उसने ज़ोर से मुझसे कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको छोड़ दो। हज़रत उम्मे ऐमन बयान करती हैं कि इस वाक़े के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बुआना के त्यौहार में तशरीफ़ नहीं ले गए, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज फरमाया। नाजरीन, ये भी अर्ज़ है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजा का नाम रक़ीक़ा बिनते अबी सैफ़ी था। वो बयान करती हैं कि कुरैश कई बरस से शदीद कहत साली में मुब्तला थे। बारिशें बिल्कुल थम चुकी थीं और हर तरफ परेशानी का आलम था। इन्हीं दिनों मैंने ख्वाब में देखा कि एक आवाज़ पुकार कर कह रही है, ए कुरैश के लोगों, तुम में एक नबी ज़ाहिर होने वाला है और उसी के वसीले से तुम्हें ज़िंदगी नसीब होगी, यानी बारिशें बरसेंगी, ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगी। फिर ख्वाब में ये भी कहा गया कि अपने दरमियान एक ऐसे शख्स को तलाश करो जो बुलंद कामत हो, रंगत रोशन हो, पलकें घनी हों और भौएं मिली हुई हों। वो शख्स अपनी तमाम औलाद के साथ निकले और हर कबीले से एक एक आदमी भी हमरा हो। सब पाकीज़गी इख्तियार करें, खुशबू लगाएं, हजरे अस्वद को बोसा दें और फिर सब के सब जबल अबू कुबैस पर चढ़ जाएं। इसके बाद वही शख्स जिसकी निशानियां बयान की गई हैं आगे बढ़े और बारिश की दुआ करे और बाकी सब आमीन कहें तो अल्लाह ताला बारिश नाजिल फरमा देगा। जब सुबह हुई तो रक़ीक़ा बिनते अबी सैफ़ी ने अपना ये ख्वाब कुरैश के सामने बयान किया। लोगों ने इन अलामात के मुताबिक तलाश की तो सारी निशानियां हज़रत अब्दुल मुत्तलिब में पाईं। चुनाचे सब लोग उनके गिर्द जमा हो गए। हर ख़ानदान से एक एक फ़र्द निकला और सब ने बताई गई शराइत पूरी की। इसके बाद सब जबल अबू कुबैस पर चढ़ गए। उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम उम्र थे। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े और इस तरह दुआ मांगी कि ए अल्लाह, ये सब तेरे बंदे हैं और तेरे बंदों की औलाद हैं, तेरी लौंडियाँ हैं और तेरी लौंडियों की औलाद हैं। तू इस सख्त आजमाइश को देख रहा है जो हम पर आ पड़ी है।
ہم مسلسل قحط سالی میں مبتلا ہیں، ہمارے اونٹ، گائے، گھوڑے، خچر اور گدھے سب ختم ہوتے جا رہے ہیں اور جانوروں پر ہلاکت آ کھڑی ہوئی ہے۔ پس تو ہم سے اس خشکی کو دور فرما دے اور ہمیں زندگی، سرسبزی اور خوشحالی عطا فرما دے۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ ابھی حضرت عبد المطلب دعا میں مشغول ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً بارش نازل فرما دی۔ وادیاں پانی سے لبریز ہو گئیں اور زمین سیراب ہو گئی، مگر اس بارش میں ایک حیرت انگیز پہلو یہ تھا کہ یہ رحمت خاص طور پر قریش کے علاقے پر برسی، جبکہ ارد گرد کے قبائل اس سے محروم رہے۔ قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر سمیت دیگر قبائل اس منظر پر سخت متعجب ہوئے کہ ایک ہی خطے میں ایک قبیلہ بارش سے سرفراز ہو اور باقی سب خشک سالی میں مبتلا رہیں۔ چنانچہ تمام قبائل کے سردار جمع ہوئے اور اس معاملے پر گفتگو شروع ہوئی۔ ایک سردار نے کہا کہ ہم شدید قحط اور سخت آزمائش میں مبتلا ہیں، جبکہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی ہے اور یہ سب حضرت عبد المطلب کی دعا اور برکت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم سب ان کے پاس چلیں، اگر وہ ہمارے لیے بھی دعا فرما دیں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی باران رحمت سے نواز دے۔ یہ رائے سب کو پسند آئی، چنانچہ یہ لوگ مکہ مکرمہ پہنچے، حضرت عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا اور عرض کرنے لگے کہ اے عبد المطلب، ہم کئی برسوں سے سخت خشک سالی کا سامنا کر رہے ہیں، ہمیں آپ کی دعا اور برکت کا علم ہوا ہے، لہٰذا آپ ہم پر کرم فرمائیں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے وسیلے سے قریش کو بارش عطا فرمائی ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں تم سب کے لیے دعا کروں گا۔